السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ پر راضی ہو، آمین۔ اس دنیا میں میرا کیا ہے، میری تو ذات بھی میری نہیں ہے، تو ہم کسی انسان کو یا کسی چیز کو اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں کچھ ہمارا لگتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، ہمارا اللہ۔ بڑی یقین سے، بڑی مان سے جب میں میرے اللہ کہتی ہوں تو روح تک ایک ایسی تسکین ملتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ 6 لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلی جائیں گے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ وہ شخص کبھی اپنے نفس کا سردار نہیں ہو سکتا جس کے علم کے میان میں عشق کی تلوار نہیں۔ نفس کو علم سے سمجھا اور محبت سے مارا جاتا ہے، اس کی آنکھ کو علم کے میان سے نکلی ہوئی عشق کی تلوار ٹھنڈا کرتی ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ نرم آنکھ اور نرم دل۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی رحمت ہے۔ مفلس نے اٹھا کر کوڑے دان سے ایک قمیض، کہا، شکر خدا میرے بچے کی عید ہو گئی۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان سے جب بطور مہمانی یا کسی موقع پر کھانے کے بارے میں پوچھا جائے تو بھوک ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام، جب تک خدا کی نعمتیں موجود ہوتی ہے پہچانی نہیں جاتی، اور جب یہ نعمتیں منہ موڑ لیتی ہیں تو تب معلوم ہوتی ہے۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔ لگائی بجھائی کرنے والوں کا علاج۔ ایک شخص نے حضرت وہب بن منوع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کیا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور قاصد نہ ملا؟ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا، فلاں نے آپ کو گالی دی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اس نے تو مجھے ایسا تیر مارا جو مجھے نہیں لگا، تم نے کیوں اس تیر کو اٹھا کر میرے سینے میں گھونپ دیا؟ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، فلاں شخص آپ کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر تو سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ دل اداس ہو تو 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے دل کے سکون کی دعا مانگو اور چپ کر کے لیٹ جاؤ، انشاءاللہ تعالی دل کی ساری اداسیاں دور ہو جائے گی۔ اے زمین کربلا، بڑھ کر استقبال کر، رفتہ رفتہ آ رہا ہے قافلہ حسین کا۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ یہ تو ظرف ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا کوئی کہہ گیا۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتے ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور اس پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ اللہ پاک صبح و شام آپ پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور خوشیوں کا نزول فرمائے، آمین۔ پہلے کان نہیں دل سنتی تھی، زبان نہیں عمل بولتے تھے، اسی لیے ان کے بیڑے پار تھے۔
کچھ انسانوں میں یہ اضافی وصف ہوتا ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ مجھے سکھا دے کوئی لہجوں کا ہنر، مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے۔ گر مت جایا کرو، ٹوٹ مت جایا کرو، پریشان مت ہوا کرو، چلو تھوڑا سا رو لیا کرو، اللہ سے فوراً بات کیا کرو، اللہ سے رجوع کیا کرو، وہ احساس پیدا کیا کرو، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وقت لگتا ہے، بس صبر کیا کرو اور سجدے میں چلے جایا کرو، اللہ پر توکل کیا کرو، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ علم وہ ہے جو کردار سے جھلکے، علم وہ نہیں جو زبان کی نرمی دے، علم وہ ہے جو بدلہ لینا نہیں بلکہ معاف کرنا سکھائے، علم وہ ہے جو برداشت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھائے، علم وہ ہے جو بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے، علم وہ ہے جو چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کرنے والا بنائے، علم وہ ہے جو زندگی میں رب کی رضا میں راضی رہنے کی ہمت دلائے۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتی ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آدمی اپنے والدین سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں، ان کی جوتیوں سے بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت کا علم زبان سے حاصل ہوتا ہے، طریقت کا علم نظر سے حاصل ہوتا ہے، حقیقت کا علم قلب سے حاصل ہوتا ہے، معرفت کا علم روح سے حاصل ہوتا ہے۔ موبائل فون آپ کو آپ سے دور انسان کے قریب لاتا ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں سے دور لے جاتا ہے۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا اور باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ والد محترم، اپنے باپ کی نصیحتوں سے کبھی تنگ مت ہو، اس کے ہر فیصلے پر اعتبار کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ باپ وہ واحد ہستی ہے جس کا سایہ بھی اولاد کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ صادقی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ اللہ ہی ہمارے ساتھ تھا، وہی ہمارے ساتھ ہے، اندھیری اداس راتوں میں تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ کسی کو اپنے جذبوں کا رازدار بنانے سے پہلے سوچ لے کہ جب راز دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسروں کی سماعتوں کے شریک بن جائے تو کئی بار اپنی حرمت کھو دیتے ہیں۔ کون جانے سننے والے کا ظرف اتنا بلند ہو بھی یا نہیں کہ وہ آپ کے جذبوں کی قیمت جان سکے۔ کیا سزا پائی ہے پھولوں نے مہکنے کی، یہ ہر سحر کھلتے ہیں، ہر شام بکھر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے بہت شکایتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد آپ کی زندگی خوش و خرم ہو جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کی بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کن لہجے میں بات کرنی ہے۔ انسان کے نزدیک جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے انسان اس کو اتنا وقت دیتا ہے۔ کچھ لوگ صرف ہمارے سامنے ہی ہمارے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔
اگر آپ کو کوئی کتا کاٹ لے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے کتے سے دور ہو جائیں اور پھر زخم پر مرہم لگائیں، نہ کہ کتے کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگ جائیں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو بھیگ جائے تیری رضا میں وہی کرامت لگے، تو دل میں ہو تو ہر دھڑکن بھی ایک عبادت لگے، لبوں پہ ذکر آنکھ میں اشکوں کی محبت لگے، قدم اٹھے جو تیری طرف وہ بھی عبادت لگے، تو میرا رب میں تیرا بندہ یہی سعادت لگے، تیرے کرم کا ہر لمحہ معین کو عبادت لگے۔ بیہودہ اور فضول گوئی کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بدترین اخلاق، بیہودہ زبان، منہ پھیلا کر لمبی بات کرنے اور زبرہ کھول کر بتکلف بولنے والے ہوں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کھانا کھلانا۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو نماز جمعہ ترک کرنے سے باز آنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جن گھروں میں سکون نہیں وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ انسان گھر کے دوسرے لوگوں کو ان کا حق نہ دے۔ اولاد کا نقصان۔ جانتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد اولاد کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن کون بنتا ہے؟ ایک چڑچڑی ماں اور ایک غصیلا باپ۔